بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ درجہ ششم مضمون اردو، موضوع چگلی کھانے والا، سبق نمبر 11 ہے، پیج نمبر 66۔ پیارے بچوں ہم سبق کے بارے میں پڑھیں گے۔ چگلی کھانے والا، چگلی کھانے والا غیبت کرنا۔ چگلی کا مطلب ہے غیبت، یعنی کسی کی برائی کرنا، غیبت کرنے والا۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ کسی گاؤں میں ایک چگل خور رہتا تھا۔ اسے چگلی کھانے کی بہت بری عادت تھی۔ جب تک وہ کسی کی چگلی نہ کھا لیتا اسے چین نصیب نہ ہوتا تھا۔ اس وجہ سے گاؤں میں اسے کوئی نوکر رکھنے پر تیار نہ ہوتا تھا، اور بھوک سے تنگ آ کر اس نے اپنا گاؤں چھوڑ دیا۔ چلتے چلتے وہ ایک اور گاؤں میں جا پہنچا۔ یہاں اسے کوئی نہ جانتا تھا۔ وہ ایک کسان کے پاس شرط پر ملازم ہو گیا کہ وہ تنخواہ نہیں لے گا، صرف روٹی کپڑا لے گا۔ اس کے علاوہ وہ ہر 6 ماہ بعد اسے کسان کی ایک چگلی کھانے کی اجازت ہوگی۔ ارے بچوں، یعنی کہ میں ایک چگل خور تھا، اسے چگلی کھانے کی بری عادت تھی۔ جب تک وہ چگلی نہ کھا لیتا اسے چین نصیب نہ ہوتا تھا۔ اس وجہ سے، اس چگلی کی وجہ سے اسے گاؤں میں کوئی نوکر بھی رکھنے کے لیے بھی تیار نہ تھا۔ آخر وہ بھوک سے تنگ آ کر اس نے اپنا گاؤں چھوڑ دیا۔ کیا کیا کہ اپنا گاؤں ہی چھوڑ دیا۔ چلتے چلتے وہ ایک اور گاؤں میں جا پہنچا۔ کیا کیا اس نے ایک دوسرے گاؤں میں چلا گیا، یہاں اسے کوئی نہ جانتا تھا، اس گاؤں میں اسے کوئی جانتا نہ تھا۔ وہ ایک کسان کے پاس اس شرط پر ملازم ہو گیا، یعنی پھر وہ ایک کسان کے پاس ایک شرط پر ملازم ہو گیا کہ وہ تنخواہ نہیں لے گا، صرف روٹی کپڑا لے گا۔ اس کے علاوہ ہر 6 ماہ بعد اسے کسان کی ایک چگلی کھانے کی اجازت ہوگی۔ اب جو چونکہ اس کی عادت بن چکی تھی چگلی کھانے کی، اس نے یہ شرط رکھ دی ایک کسان کے پاس، کیونکہ اس کسان کو یہ پتہ نہ تھا۔ اس کے علاوہ ہر 6 ماہ بعد اسے کسان کی ایک چگلی کھانے کی اجازت ہوگی۔ اب چگل خور بڑی محنت سے کام کرتا رہا۔ وقت گزرتا گیا اور کسان یہ شرط بھول گیا۔ ادھر چگل خور بڑی بے چینی سے وقت گزرنے کا انتظار کرتا رہا۔ آخر خدا خدا کر کے 6 ماہ گزر گئے۔ اب شرط کے مطابق کسان کی چگلی کھا سکتا تھا۔ چگل خور کیا کرتا رہا؟ بڑی محنت سے کام کرتا رہا۔ وقت گزرتا گیا اور کسان یہ شرط بھول گیا۔ ادھر چگل خور بڑی بے چینی سے وقت گزرنے کا انتظار کرتا رہا۔ آخر خدا خدا کر کے 6 ماہ گزر گئے۔ اب اس شرط کے مطابق کسان کی چگلی کھا سکتا تھا۔ ایک دن کسان اپنے کھیتوں میں کام کر رہا تھا۔ گھر میں اس کی بیوی اکیلی تھی۔ یہ دیکھ کر چگل خور اس کی بیوی کے پاس گیا اور بڑا ہمدرد بنتے ہوئے کہنے لگا، کسان کوڑی ہو گیا ہے اور اس نے اب تک یہ بیماری تم سے چھپا رکھی ہے۔ وہ بڑی حیران ہوئی اور بولی، مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ وہ کوڑی ہو گیا ہے؟ چگل خور نے بتایا کہ کوڑی کا جسم نمکین ہو جاتا ہے۔ اگر اپنی تسلی کرنا چاہو تو کسان کے جسم کو چاٹ کر دیکھ لو۔ کسان کی بیوی چگل خور کی باتوں میں آ گئی۔ اس نے کہا وہ کل کسان کا کھانا لے کر کھیتوں میں جائے گی تو کسان کے جسم کو چاٹ کر ضرور دیکھے گی۔ چگل خور کسان کی بیوی سے یہ باتیں کر کے سیدھا کھیتوں کی طرف گیا۔ کسان کھیتی باڑی کے کاموں میں لگا ہوا تھا۔ چگل خور کسان کے پاس پہنچا اور اس سے کہنے لگا کہ تم ادھر کھیتوں میں کام کرتے پھر رہے ہو اور ادھر تمہاری بیوی پاگل ہو گئی ہے۔ کسان بڑا حیران ہوا۔ چگل خور نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ تو پاگل پن میں آدمیوں کو کاٹنے دوڑتی ہے۔ کسان کام کاج چھوڑ کر سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے دل میں سوچا کہ نوکر ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا، اسے اس قسم کا جھوٹ بولنے کی کیا پڑی۔ چگل خور نے اسے پریشان دیکھ کر کہا کہ تمہیں میری بات پر یقین نہیں تو کل جب وہ کھانا لے کر آئے گی تو اس وقت دیکھ لینا۔